تین لوگ ہر وقت رزق کے حلال کے لیے پریشان رہتے ہیں. کیا اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ مگر ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ وہ دیتا تو ہر کسی کو ہے. میرا اللہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا تو ہر کسی کو ہے، مگر لیتا نصیب والوں سے ہے. تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا. مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا. وہ جو قربانی کا گوشت بانٹتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو، اولاد کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کو نیکوں کاروں میں شامل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان، وہ سوراخ بند کر دو جس سوراخ سے، جس روشن دان سے تمہارے گھر میں حرام کی کمائی آتی ہو. تین باتوں کا خیال رکھنا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں تین باتوں کا خیال رکھنا، ان باتوں کو پلے باندھ لینا اور قبر تک ساتھ لے کے جانا. انشاءاللہ قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. اگر یہ تین باتیں پلے باندھ کر قبر تک لے گئے تو کون سی تین باتیں؟ پہلی بات، کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ مت آنے دینا. ڈنڈی مار کر، کسی کا حق دبا کر اپنے دسترخوان پر تازہ گوشت مت لے کے آنا، مت لے کے آنا. رب کعبہ کی قسم، اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ والی تین نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا یہ حرام کا لقمہ. تین نسلوں کا بیڑا یہ حرام کا ایک لقمہ غرق کر کے رکھ دے گا. اولاد کے ہاتھوں سے حرام کی روزی کمانے والا مارا جاتا ہے. اولاد کے ہاتھوں سے حرام کی روزی کما کر اولاد کو کھلانے والا مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا نظر آتا ہے. پوچھا گیا حضرت دوسری بات کون سی ہے؟ فرمایا دوسری بات، کبھی بھی خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. اللہ رب العالمین کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. ایک فقیر تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. فقیر اللہ والے نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گیا، زاروں قطار تڑپنے لگ گیا، چیخو پکار کرنے لگا. ڈاکٹر دوڑ کر باہر آیا، بابا جی کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار تڑپنے لگ گئے. 5 لاکھ کا بل. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. یہ سن کر بابا جی نے، اللہ والے نے، فقیر نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب غروب نہیں ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بابا جب آپ غریب بھی نہیں اور اللہ کا دیا بھی سب کچھ ہے، پھر یہ 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر. فرمایا کبھی بھی خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. اگر وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر واپس چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے. یا علی تیسری بات کون سی ہے
جس بات کو ہم قبر تک لے کے جائیں گے. فرماتے ہیں تیسری بات، جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر آئے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ تیرے حلال مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے حلال مال کو شراب اور جوئے سے بچائے گا. اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، کہا لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بن جاتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ والے، اے اللہ کے نیک بندے، لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ راکھ بن جاتا ہے. غربت نے کمر توڑ رکھی ہے، زمانے کا ستایا ہوا ہوں. کپڑے کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں دھاگا نہیں بندھا ہوا، جہاں پیوند نہیں لگے ہوئے، دوسرا کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. اے اللہ والے، مجھے تعویذ دے یا نہ دے، میرے مرض کا حل بتا دے. اللہ والا مسکرا کر کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے، حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے. یہی تیرے مرض کا حل ہے، غربت کے جانے کا حل ہے. یہ عمل غربت کو بھگاتا ہے، امیری کو لے کر آتا ہے، گھر میں پریشانیوں کو بھگاتا ہے. حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دو، خدا تجھے اس قدر رزق عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا. ہائے، چند ہی دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی، غربت کے جنازے اٹھتے نظر آئے، امیری عروج پر آ گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا. ایک دن تنہائی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا میری جیب میں 1 پیسہ نہیں تھا، 1 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا. اب گھر میں سونا ہی سونا ہے، گھر میں مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے. اپنا ترازو اللہ والے کے پاس اٹھا کر لے کر گیا، اپنا سونے کا ترازو اللہ والے کے پاس لے کر گیا. کہا او اللہ والے، تو نے حل تو مجھے بتا دیا غربت کے جانے کا، امیری کے آنے کا، اچھے دنوں کے آنے کا، تو نے مجھے حل تو بتا دیا، لیکن میں نے اتنے مال کو کیا کرنا ہے؟ اتنے مال کو کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال قیامت کے دن وبال بھی نہ بن جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، او میرے کریم رب، تو مجھے رزق دینا بند کر دے، میرے پاس بہت زیادہ رزق اکٹھا ہو گیا ہے. میرے اللہ نے فرمایا، او میرے حبیب، اپنے عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں. کہنے لگا اب گھر میں سونا ہی سونا ہے، مال ہی مال ہے، میں نے اس مال کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے. دنیا کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے. یہ سن کر اللہ والا کہنے لگا، اے بندے، تیری مرض کا مجھے پتہ لگ گیا ہے، بتا تیری مرض کا تعویذ دوں یا علاج کروں؟ امیر شخص نے کہا، اے اللہ والے، بتا تو صحیح اس کی تشخیص کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہا یہ جو سامنے ندی بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، یہ سونے کا ترازو اٹھا اس ندی میں پھینکا، سونے کا ترازو اٹھا کر اس ندی میں پھینک دے. سوچا اللہ والے کی بات پہلے بھی کار آمد تھی، سونے کا ترازو اٹھایا، پانی میں پھینک کر گھر چلا گیا. اللہ والے کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ اس کی بات تو پہلے بھی کار آمد تھی، اسی نے ہی تو مجھے امیر بنایا تھا، سونے کا ترازو اٹھایا، نہر میں پھینک کر گھر چلا گیا. اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، ایک شخص ندی پار کرنے کے لیے ندی کے اندر ایک شخص نے قدم رکھا، ندی کے اندر ایک شخص نے قدم رکھا تو سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا. ہاتھ ڈال کر ترازو نکال کر دیکھا تو فوراً ہی اس کا دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا. اس شخص کا دھیان جس کے ہاتھ میں سونے کا ترازو ہے، اس دکاندار کی طرف اس کا دھیان چلا گیا. کہنے لگا، اوہو، یہ تو اسی دکاندار بھائی کا ترازو ہے جو پیسے کم لیتا ہے اور سودا زیادہ دیتا ہے. کبھی کبھار تو بغیر پیسے کے بھی سودا دے دیتا ہے، جو پیسے کم لیتا ہے سودا زیادہ دیتا ہے، یہ تو اسی دکاندار بھائی کا سونے کا ترازو ہے. ہائے، سیدھا اس کی دکان پر گیا، نہ چھت پھٹی نظر آئی، نہ دروازہ ٹوٹا نظر آیا،
دکاندار کو دیکھ کر دھانے مار کے رو کے کہنے لگا کیا بنا ہمارے محسن کا سونے کا ترازو کسی نے نہر میں پھینک دیا، کیوں پھینک دیا؟ دکاندار نے ترازو لیا، اللہ اکبر، ایک بار پھر سے اٹھا، ترازو لیا، پھر سے اللہ والے کے پاس دوڑتا ہوا گیا، اللہ والے کے قدموں پہ بیٹھ کر سارا ماجرا سنا کر کہنے لگا او اللہ والے، یہ دنیا میری جان نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ دنیا میرا دین خراب کر کے ہی رہے گی، میری آخرت خراب کر کے ہی رہے گی۔ یہ سارا ماجرا سن کر اللہ والا مسکرا کر کہنے لگا آج کام بن گیا، آج کام بن گیا، آج کام بن گیا۔ کہا اے اللہ والے، ادھر میری زندگی کا سوال ہے، میری آخرت کا سوال ہے، میرے ایمان کا سوال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بن گئی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ والا کہنے لگا اے بندے، تیرا سونے کا ترازو پانی میں پھینکوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے ہی رہتا ہے، اور حلال کا مال بہتے ہوئے سمندر میں بھی چلا جائے واپس آ کر ہی رہتا ہے۔ حرام کا مال جتنا بھی کما لو، جتنا بھی اکٹھا کر لو، اسی مقصد کے لیے میں نے تیرا وہ سونے کا جو ترازو تھا پانی میں پھینکوایا، یہی کچھ دکھانے کے لیے جو حرام کا مال ہوتا ہے جتنا بھی کما لو، جتنا بھی اکٹھا کر لو، وہ جا کر ہی رہتا ہے، اور حلال کا مال دریا میں بھی پھینک ڈالو وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ حلال کی کمائی پر اتفاق کرو اے بندو، اللہ برکت ڈالے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ گے تو ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، حرام کا پیسہ کماؤ گے عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ہائے رے میری بد نصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں؟ وہ جو قربانی کا گوشت بانٹتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہابی کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتو اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اسے رزق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس گنہگار بندے نے مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں اس کا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن اس کے منتظر رہے۔ اللہ نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتو اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا، بتاؤ اسے رزق دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اے جب اللہ نے تمہارے جیسے گنہگاروں کو رزق دینے سے انکار نہیں کیا تو پھر تم اللہ کے بندوں کو دینے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر دعوت دینی جائز ہے کہ نہیں ہے، گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا۔ نادانو تم اللہ کے بندوں کو دینے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ مگر ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ وہ دیتا تو ہر کسی کو ہے، میرا اللہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا تو ہر کسی کو ہے، مگر لیتا نصیب والوں سے ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں 3 لوگ ہر وقت رزق حلال کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب پڑتا ہے، اللہ کا قہر پڑتا ہے۔ اور سنو ان 3 لوگوں سے یاری بھی مت لگانا، ان 3 لوگوں کی دوستی تمہیں تباہ کر دے گی، انسانیت کے درجے سے گرا دے گی، تمہیں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے گی، تمہیں رزق کے لیے تنگ کر دے گی۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جن کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ کون سے 3 بدبخت لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پہلا احمق انسان، احمق انسان سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب انسان پر اللہ کا قہر پڑتا ہے تب وہ احمق بنتا ہے، جب اللہ کا غضب پڑتا ہے تب وہ احمق بنتا ہے۔ اور سنو احمق انسان پر تو اس میں اعظم کا اثر بھی نہیں پڑتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے،
ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خدا کے رسول، آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آ رہا، پھر آپ اس قدر دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ خوف کی وجہ ہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اے انسان، میں ایک احمق آدمی کے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ یا حضرت، آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو اسی وقت ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں، بے شک میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا، اللہ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے، اللہ نے آپ کو اس قدر طاقت عطا کر رکھی ہے، آپ کے ہاتھوں میں اس قدر شفا، آپ کے دم میں اس قدر شفا ہے، تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے؟ یہ خوف تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈر تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ رب العزت کی قسم، اس رب العالمین کی عزت کی قسم کہ جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے، لیکن وہی اسم اعظم جو میں نے مردوں پر پڑھا وہ جی اٹھے، وہی اسم اعظم جو میں نے پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے، وہی اسم اعظم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن احمق پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس شخص نے پوچھا، حضرت یہ کیا ہے کہ اسم اعظم اندھوں، بہروں اور مردوں پر تو اثر کرتا ہے لیکن احمق انسان پر اثر نہیں کرتا؟ حالانکہ حماقت بھی ایک مرض ہے، تو اس پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، حماقت کی بیماری مرض نہیں ہے، حماقت کی بیماری مرض نہیں ہے بلکہ خدا کا قہر ہے۔ بے وقوفی کی بیماری مرض نہیں، خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بندہ کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اللہ فرماتا ہے تو کون ہے نہ جانے والا، میں تجھے بلاتا ہی نہیں ہوں، میں تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں ہوں۔ حماقت کی بیماری مرض نہیں، خدائی قہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، مہر لگ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا، جھوٹ بولنے والے انسان سے بھی دوستی مت کرنا۔ تیسرا، والدین کو رلانے والے، ستانے والے ایسے بدبخت انسان سے بھی دوستی مت کرنا جو والدین کو رلاتا ہو، باتوں باتوں پر والدین کو ان کی غربت کے تانے دے کر والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے بدبخت انسان سے بھی دوستی مت کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا قہر پڑے گا، اللہ کا عذاب برسے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔